السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے، صحت مند رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بعد ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی انشاءاللہ تو اس کو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اچھی لگے یا نہ لگے، اپنے اپنے ذائقے کی، اپنے اپنے احساس کی بات ہوتی ہے۔ خیر، جس ٹاپک پہ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں، بہت ایک اچھا میری نظر میں ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم لوگوں کے پاس فون وغیرہ کی دستیابی نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں کے رابطے جو پردیس میں ہوتے تھے، اپنوں سے دور ہوتے تھے، اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو خطوں سے یا کوئی مہینے بعد کوئی خط بھیج دیا یا خط آ گیا، اور پھر خطوں کا جواب خطوں سے دیا جاتا تھا۔ کسی کو بہت ایمرجنسی ہوتی تو وہ تار بھیج کر بندہ منگوا لیتا تھا، یہ جو بھی ہوتا تھا۔ آج کل کے دور میں جب وہ دور اتنا پرانا نہیں ہے، تقریباً 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو ایسے ہوتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ اس دور میں جہاں پر 1 منٹ کی کال بیرون ملک 100-200 روپے میں ہوتی تھی یا $1-2 میں ہوتی تھی، آج یہ کہہ لیں کہ پورے دن کا جو خرچہ ہے یا پورے مہینے کا پورا پیکج آپ کو یومیہ $1-2 میں مل جاتا ہے، اور آپ ڈبل بے شک کر لیں پھر بھی چیپر پڑتا ہے، کیونکہ آپ کہیں پر بھی ہوں دنیا کے کونے میں، بیک ہوم آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ایزلی آپ کو اگر بندہ موجود نہیں ہوگا تو آپ کے ایکسٹرا چارجز نہیں آئیں گے، آپ فکس پیکج ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے اس کے ساتھ باتیں بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ رابطے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب بھی انسان روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، اور بائی چانس اگلے بندہ جس کو کال کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت وہ کسی کے ساتھ غصے ہو کے بیٹھا ہوا ہو، کسی کے ساتھ لڑائی کر کے بیٹھا ہو، یا کسی پریشانی میں ڈوبا بیٹھا ہو، اور نزلہ سارا جو انسان کال کرتا ہے اس پہ چلا جاتا ہے، گر جاتا ہے، اور جس کی کال جو کرنے والا ہوتا ہے وہ بڑے دکھی دل کے ساتھ اگلی دفعہ سوچ کے کرتے، یار میں کال کروں کہ نہ کروں، ہو سکتا ہے مجھ سے کیوں غصہ ہو گیا، شاید میری کوئی بات بری لگ گئی ہو، اور سیدھے منہ تو بات کر لیتا۔ تو یہ باتیں اچھی ہیں جہاں تک رابطوں میں فریکوینسی بڑی ہے، رابطے سستے ہوئے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، موبائل فون ہر گھر میں 2-3 موبائل فون آ گئے ہیں، وہاں پر دلوں میں سے یہ کہہ لیں کہ محبتوں کے اظہار میں کمی آ گئی ہے۔ پہلے لوگ سال بعد یا کچھ مہینوں کے بعد پردیس سے واپس آتے تھے، اور مہینے کی چھٹی، 2 مہینے کی چھٹی وہ خان صاحب بن کے گزار دیتے تھے، کیونکہ گھر والے ان کے سامنے پریٹینڈ کرتے رہتے تھے کہ سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے۔ گاؤں والے بھی اس کے سامنے پریٹینڈ کرتے تھے، محلے والے بھی پریٹینڈ کرتے، جتنے دوست یار تھے وہ سب کہتے، یار پردیسی آیا ہوا ہے، مہمان ہے، چلو گزارا کرو۔ وہ بھی بندہ کہتا تھا جو پردیس سے پیسے لے کے آتا تھا کٹھے سارے، یار سارے میرے پوچھنے آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کسی کی مدد کی، کسی کے ساتھ کھانا کھا کے اس کے بل دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ آج کل دور مادی ہو گیا ہے، شاید کہ مادہ پرستی کا اتنا شکار ہے کہ ہماری سوچ اس سے آگے سوچتی نہیں ہے، کہ انسان یہی سوچتا ہے کہ وہ فون کرے۔ ایسے ہم ایک دن سب کچھ کھو دیں گے، سب کچھ کو کھو دیں گے، کہ اگر کوئی بندہ آپ کو فون کرتا ہے، آپ کا موڈ خراب ہے، تو اس کے تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس کے ساتھ بد کلامی ہو گئی، اس کو اپنے جھاڑ پلا دی، چھوٹا تھا یا بڑا تھا، ناراضگی کا اظہار آپ کے لہجے میں ٹپک رہا تھا، اس کی فیلنگ اس بندے جس نے آپ کو فون کیا اس کو آئی، اور اس کے بعد اس نے 2-3 دن تک فون نہیں کیا، یا اس کے بعد آپ نے کبھی فون نہیں کیا، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کو اپنا، تو پلیز اس کو کال بیک کر لیا کریں۔ کچھ لوگ پردیس میں بیٹھ کر
یا اپنوں سے دور بیٹھ کر اگر آپ کو رسپیکٹ دے کر آپ کی کال آپ کو کرتے ہیں، آپ کا حال چال پوچھتے ہیں، تو اس کا ضرور مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو کچھ ضرورت ہوگی تو وہ کرے گا، یا اس کو کچھ ضرورت تھی تو اس نے آپ کو کال کی۔ وہ جو شخص پردیس میں بیٹھا ہے یا کہیں دور بیٹھا ہے، وہ آپ کی شاید اس طرح مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ نہیں سکتا، نہ ہی آپ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکتے ہیں۔ لیکن صرف باتوں کے اچھی باتیں شیئر کرنا اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے سے انسانی محبتیں بڑھتی ہیں، اور جب انسانی محبتیں بڑھتی ہیں تو پھر ایک پرسکون سا معاشرہ، خوش مزاجی والا معاشرہ جنم لیتا ہے، اور اس طرح پھر آپ کی نسلیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے زندگی اور ملک کی ترقی کا سامان پیدا کرنے والی بن جاتی ہیں۔ سو اپنی دوستیوں یاریوں کو، رشتہ داروں کو پلیز مادہ پرستی کا شکار نہ ہونے دیں۔ کوئی آپ کی رسپیکٹ کرے تو جواباً اس کی رسپیکٹ کریں۔ ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس بندے نے آپ کے غلط ٹائم پہ کیا تو آپ اس کے صحیح ٹائم پہ کر دیں۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ بد کلامی کر بھی دی تو نیکسٹ ٹائم سوری کر لینے سے کوئی بھی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن جو بندہ سچائی کے ساتھ اپنی غلطی مان لے تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اپنی چھوٹی چھوٹی انا کی غلطیوں کو ایک دوسرے کی محبتوں میں، رشتوں میں نہ پنپنے دیں، اپنی زندگی سکون سے گزاریں اور زندگی کو خوش سلوبی کے ساتھ ایک دوسرے کی ساتھ ساتھ چل کر آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔